صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مسجد بنائی اس کے بعد نبوی مسجد بھی بنی دوسری مسجد، تو وہاں پہ خدمت خلق کے سب کام ہوا کرتے تھے. وہاں تعلیم بھی دی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دارالقضاء بھی وہاں ہوا کرتا تھا، دارالشفا بھی تھا، اور بچوں کے لیے بھی سہولتیں تھیں وہاں پہ. تو ایک مائکرو فائنینس کا کانسیپٹ بھی تھا جو بنگلہ دیش کے ابھی ایکٹنگ پرائم منسٹر جو بنے جن کو نوبل پرائز ملا مائکرو فائنینس. یہ مائکرو فائنینس کا کنسیپٹ حضور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا وہیں پہ. تو ایک ٹرائبل کا کوئی ایک شخص آیا ان کے پاس، بہت غریب تھا، تو حضور نے کچھ پیسہ جمع کر کے 2 درہم کچھ دیے اس کو. پھر اس نے وہ پیسے لے کے دوسرا کام شروع کیا. حضور نے کہا کہ تم لکڑی کا بیپار کرو، اور پھر 15 دن کے بعد آ کے کہا کہ میرے پاس 15 درہم بن گئے. واٹ واز دا آئیڈیا؟ کیا آئیڈیا تھا کہ تجارت کس طرح کی جائے. تو یہ سب چیزیں مسجد سے ہوئی نا. مسجد نبوی تو ایک یونیورسٹی تھی، اور جو جنگ کے قیدی تھے یہودی ان کو ٹیچرز بنائے گئے تھے کیونکہ وہ بہت ہوشیار لوگ تھے. تو تعلیم کے بارے میں کہیے، ہمارے معاشرے کے مسائل کے بارے میں، جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی مدینہ میں تو حضور حضرت بلال کو کہا کرتے تھے کہ آزادی کے لوگوں کو بلائیے. ایک کانگریگیشن ہوتا تھا، پھر اس میں بحث ہوتی تھی اس کا کیا سولوشن ہے. تو مسجد نبوی جو تھی وہ یونیورسل یونیورسٹی نہیں تھی، سینٹر فار کمیونٹی سروس. تو وہ چیز جو ہے ہم نے سب جگہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ابھی ایسا ہے کہ بہت میں نے انٹیریئر میں دیکھا ہے جا کے، مہاراشٹر کے خاص کر کے، میں کوکن کی بات کر رہا ہوں، ہر محلے میں ایک مسجد بنی ہے. جو صاحب مال بن کے آئے وہاں سے، دبئی سے، مسقط سے، ایک محلے میں ایک مسجد ہے، اور نمازیں بالکل 2 صف بھی پورے نہیں ہوتے. تو مسجدیں کھالی جا رہی ہیں، تو اس کا کیوں استعمال نہ کیا جائے. اور ابھی تو مدارس کا بھی یہ حال ہے، جو بڑے بڑے مدارس ہیں اس میں بھی بچے کم ہونے لگے، تو جگہ ایسی پڑی ہے. تو کہیں نہ کہیں ایک پہل ہونی چاہیے، اور ایک پائلٹ پروجیکٹ جو اگر بامبے شہر میں ہوتا ہے تو اس کی پبلسٹی پورے ہندوستان میں ہوتی ہے. بامبے شہر نے اس چیز کو اپنایا تو پھر وہ سب سوچنے لگتے کہ ہم کو بھی کرنا چاہیے. اور ایک بہترین موومنٹ ہے یہ، اور اس کو سب نے تعاون کرنا چاہیے. جہاں تک انجمن اسلام کا اخلاقی فرض بنتا ہے، کیونکہ ہم تو تعلیم کے میدان میں ہے ہی ہیں، تو ہر طرح کی تعلیم دی جانی چاہیے. اسکل جو کہا جاتا ہے، ہنر، ملٹیپل اسکل، ری اسکل، یہ سب چیزیں مساجد میں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن یہ نئی بات نہیں ہے. میرے خیال سے 30-35 سال پہلے بنگلور کی جامع مسجد نے شروع کیا. نے وہ کیمپس کے اندر اسکول بنائی، لڑکیوں کے بھی اسکول بنائے جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے 40 سال پہلے. تو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اور کہیں شہروں میں بھی یہ اس طرح کی موومنٹس چل رہی ہیں. ایک تحریک اگر بامبے شہر سے چلی تو اس کی بات پورے ہندوستان تک چلی جائے گی. کا پروگرام بڑی اچھی بات ہے کہ تمام مسجد کے ٹرسٹی آئے تھے یہاں، اور ایک مثالی مسجد کیسی ہونی چاہیے اس کے تعلق سے ڈسکشن ہوا. کافی ہمارے میزبان تھے، کافی لوگ تھے، اور کافی باتیں ہوئی، اور یہ طے ہوا ہے کہ بمبئی میں ہر مسجد کو اس طرح بنائیں گے کہ وہاں سے لوگوں کا نماز کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے. میڈیکل سینٹر قائم ہو، بعد میں ٹیوشنز ہیں، اور بہت ساری باتیں وہاں ہو سکتی ہے. ڈسپیوٹس ہیں، آپ فیملی ڈسپیوٹس اس کو حل کر سکتے ہیں. اور ایک تمام جیسا حضور پاک کے زمانے میں مسجد نبوی میں جو کام ہوتے تھے کہ مسجد نبوی سینٹر تھا، ایک پولیٹیکل سینٹر، سوشل سینٹر اور ریلیجس سینٹر تھا. اس طرح ہندوستان کی ہر مسجد ہونی چاہیے کہ آپ کے علاقے میں کون ایسا جو نماز نہیں پڑھتا تو آپ اس کو دعوت دو، نماز کے لیے بلاؤ. کون ایسا بیمار ہے اس کے علاج کے لیے کچھ بندوبست کرو. کون بھوکا پیاسا ہے اس کو جا کے راشن پہنچاؤ. تو اس طرح آپ قوم کے بہت سارے کام کر سکتے ہو. یہ ڈسکشن ہوا، اور کافی ٹرسٹیوں نے وعدہ کیا ہے کہ 2-2.5 مہینے کا وقت ہے رمضان سے پہلے کا، اس کے پہلے ہم لوگ کم از کم 10 مسجد ایسی بنائیں گے، ایسی قائم کریں گے جہاں سے یہ سب فلاحی کام ہو سکے. تو یہ بڑا اچھا کامیاب پروگرام رہا.
اور ہم نے کافی ٹرسٹوں کا نمبر لیے ہیں، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم لوگ یہ سب کام ہماری مسجد میں شروع کریں گے. تو بڑا لگتا ہے کہ بہت کامیاب میٹنگ تھی، اور اس کے لیے عابد سعید خان امیر ادریسی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس کام کو ہم سب کے سامنے لایا، اور آج ہم سب نے مل کے وعدہ کیا ہے کہ اس کام کو ہم بڑھائیں گے. اسلام میں جو مسجد کی اہمیت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پروفٹ محمد کے دور سے، وہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے. مسجد سے آپ تعلیم کے معاملے میں، تجارتی معاملے میں، سماجی معاملے میں، سیاسی معاملے میں، سماج میں پیدا ہونے والی برائیوں کو کیسے ختم کیا جائے اور انسانیت کے کام کیسے کیے جائیں. مسجد صرف وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر آ کے مسلمان عبادت کرے. مسجد وہ جگہ بھی ہے جہاں سے تمام مذہب کے لوگوں کی خدمت کی جائے، ان کو ان کی ضرورت کے سامان، ان کی تکلیف کے وقت ان کی مدد کی جائے، میڈیکل معاملات ہو، تعلیم کے معاملات ہو. تو مسجد سے ایک انسانی پیغام دیا جاتا ہے، انسانیت کا پیغام دیا جاتا ہے. اب یہ کچھ سالوں سے ایسا معاشرہ بن گیا، ذہن بن گیا کہ مسجد میں آئیے، صرف نماز پڑھیے، تسبیح پڑھیے، قرآن پڑھیے اور چلے جائیے. اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ہم پروفٹ محمد کو جب پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی میں آپ کو ایسے بے شمار واقعات ملیں گے جہاں پر آپ نے باہر سے آنے والے قافلوں کو، ڈیلیگیشن کو مسجد میں بٹھایا ہے، ان کی باتیں سنی ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے. کوئی مسافر آیا ہے تو اسے مسجد میں رہنے کا موقع دیا ہے، دوسرے دھرم کے لوگ آئے ہیں تو انہیں عبادت کرنے کا موقع دیا ہے. بہت ساری چیزیں ملتی ہیں سماج میں، معاشرے میں، جو ہم پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی زندگی سے حاصل کر کے مسجد کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. آج کے وقت میں جب لوگوں کے گھر چھوٹے چھوٹے ہیں اور بچے گھروں میں پڑھ نہیں پاتے، ایسے دور میں اگر ہم مسجد کو بہترین سینٹر بنائے جہاں لوگوں نے تجارت بنایا ہے، تعلیم کو کاروبار بنا دیا ہے، ہم اس سے باہر نکل کر کم پیسوں میں ٹیچر مہیا کریں، فراہم کریں اور بچے وہاں کے پڑھیں. لوگوں کے گھریلو مسائل، فتنے فساد جو آج کورٹ کچہری تک پہنچ رہے ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے ہم وہاں پر مفتی قاضی اپوائنٹ کر رہے ہیں، ہوتے بھی ہیں اور بھی کیے جا سکتے ہیں. تو ایسے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ کافی مسجدوں نے کام کیا وہاں پر لوگوں کو کھانا پہنچانے کا. ہمارے وہاں خود سے ہماری مسجدوں میں دوسرے تیسرے مالے پر 3 مہینے تک راشن کا گودام تھا. کسی بھی مذہب والے کو راشن کی ضرورت ہو لاک ڈاؤن میں تقسیم کیا گیا. تو ایسے بہت سارے مثالی کام آپ نے جو کہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے کام مسجد سے ہوئے ہیں پہلے، اور اب لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں مسجد سے، وہ سارے کام خیر کے نہیں ہو پا رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ رہی کہ لوگ دور ہوتے گئے مسجد سے؟ اصل میں ایک پلاننگ کے ساتھ کچھ ایسی شرائطیں، ایسے طبقے نے کام کیا اور لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ جیسے امام کے لیے، عالم کے لیے ڈال دیا کہ امام آپ مولانا کا کام صرف اتنا ہے کہ نماز پڑھائے اور قرآن پڑھا اور چلا جائے. جبکہ ایک امام کا کام صرف اتنا نہیں ہے، اس کا کام ہے کہ ہر معاملے میں قوم کی صحیح رہنمائی کرے. اسی طریقے سے لوگوں کے دماغ میں ڈال دیا گیا کہ نہیں مسجد خالی نماز اور روزے کے لیے، قرآن تلاوت کے لیے، تسبیح کے لیے، اعتکاف کے لیے، اس سے آگے نہیں ہے. کیونکہ مسجد سے جتنا آپ محدود کرتے چلے جائیں گے، آپ اصل مقصد سے اتنا دور ہوتے چلے جائیں گے. تو کس کی شرائط ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا تفصیل میں. ایک پوری پلاننگ کے ساتھ کام ہوا. جیسے اسپین میں ایک کام ہوا، مسلمانوں کو مسجد سے دور کیا گیا، علماء سے دور کیا گیا. آج اسپین کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے کہ مسلمان کیا تھے اور آج کہاں ہیں. اسی طرح تمام دوسری جگہوں پر بھی یہ کام کیا گیا. ایک بہت اچھی پہل کی ہے ذمہ داروں نے، تمام آرگنائزر نے. کتاب لوگوں کو بیدار کرے، کتاب بیدار کرے گی. اور یہ ایسی میٹنگیں ہر علاقے میں ہونی چاہیے تاکہ ابھی یہاں پر یوسف عبرانی صاحب نے پوچھا تو کافی لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیے، کم سے کم 8-9 مساجد کے ذمہ داروں نے، کہ ہم اپنے وہاں پر تعلیمی سینٹر کا قیام کریں گے، ہم وہاں سے تمام فلاحی اور خدمت خلق کے کام کریں گے. تو ایک بڑا پیغام جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مثالی مسجد کے نام سے آج یہ عنوان تھا. بہت اچھی کتاب بنائی گئی، بہت ساری ایکٹیویٹیز ذکر کی گئی ہیں. ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ جامع مسجد بمبئی میں اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز، کاؤنسلنگ سینٹر ہے جہاں پری اینڈ پوسٹ میرج کاؤنسلنگ ہوتی ہے، فائنینشیل کاؤنسلنگ ہوتی ہے، مینٹل ہیلتھ کی سروسز ہے، بچوں کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور بچوں کو ایجوکیشن میں گائیڈ کیا جاتا ہے. اور ایسے مختلف کام ہیں تعلیمی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، فلاحی اعتبار سے، جو مساجد میں ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے مساجد کے ذمہ داران کے لیے کہ مساجد جن کا فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور جو صرف جمعہ کی نماز کے لیے کھلتا ہے یا عید کے لیے کھلتا ہے،
اس کو بہت بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دور نبوی میں مسجدیں کیسی تھی، ماشاءاللہ کتنی ساری خدمات مسجد میں ہوا کرتی تھی۔ آج ہماری مسجدوں کو ہم نے عبادت تک محدود کر دیا، نمازیں صرف ہوتی، اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ ہمارے علاوہ دوسرے ممالک میں بچوں کے لیے کھیل کے گراؤنڈ مسجد کے اندر ہیں۔ اور آج کی تقریر میں مجھے وہ بخاری شریف کی حدیث یاد آتی ہے جس میں لفظ ہے والحبشۃ یلعبون فی المساجد، کہ حبشی مسجد کے اندر کھیل رہے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بہت ساری ایکٹیویٹی مسجدوں میں کی جا سکتی ہے۔ یہ بہت بڑا انفراسٹرکچر ہمارے پاس ہے، بہت بڑا ایک سرمایہ ہے، اور اس کو یوٹیلائز کیا جائے۔ اور امت اسلامی بلکہ غیر مسلمین کے سامنے آج جو مساجد کے سلسلے کی بات آ رہی ہے، ان کو اندازہ نہیں کہ مسجد میں کیا ہے۔ کبھی ہم ان کو لائیں، دکھائیں، مسجد کے روحانی منظر کو دیکھ کر، اس کیفیت کو دیکھ کر ان کے دل کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ واقعی مسجد اس طرح ہے۔ کبھی انہوں نے مسجد دیکھی ہی نہیں ہے، جبکہ دور نبوی میں تو مسجدوں میں لوگ آیا کرتے تھے، بلکہ قید کیے جاتے تھے۔ وفود یعنی ڈگنیٹریز جو ہے دنیا بھر کے، وہ مسجدوں میں آتے تھے اور بہت ساری خدمات ہوتی تھی۔ لہذا یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے اور شروع کیا گیا ہے، کتاب بنائی گئی ہے۔ لہذا اہل مساجد کے لیے، ذمہ داران مساجد کے لیے، ٹرسٹیان مساجد کے لیے اور ائمہ کرام کے لیے ایک پیغام ہے کہ اس طرف آگے بڑھے اور اس کام کو ہم امت اسلامیہ کے لیے عام کام کریں۔ آپ نے اپنی تقریر میں بھی کہا اور میڈیا کے سے بات کرتے ہوئے بھی کہا کہ غیر مسلموں میں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں یا دوسرے دھرم کے، ان میں غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے مسجد کو لے کر کے۔ تو کیسے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے جو مسجد سے جڑے لوگ ہیں، چاہے وہاں کے مفتی ہو، مولانا ہو، ٹرسٹی ہو، پہلا قدم ان کا کیا ہونا چاہیے کہ وہ غیر مسلموں کے جو ذہن میں غلط باتیں وہ دور ہو جائیں؟ ایک بہت مشہور ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں میں ہتھیار رکھے ہوئے ہیں، جی، مسجدوں کو سینٹر بنایا گیا ان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ لیکن جب وہ مسجد آتے ہیں، جیسے میں نے ابھی واقعہ ذکر کیا، تو ان کو ایک مسجد میں شانتی، پیس محسوس ہوتا ہے۔ لہذا جیسے آپ نے سوال کیا کہ ذمہ داران مساجد، ائمہ مساجد مسجد کے اندر ایک پیس کا اور ایک ناشتے کا ان کا اہتمام کرے، ان کو بلائیں، بٹھائیں اور ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں۔ انٹرفیت گفتگو کا جو انداز ہے، اور قرآن نے بھی اس کو کہا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کم ٹو کامن ٹرمز، جو ٹرمز ہمارے اور آپ کے درمیان ہیں۔ لہذا وہ بیٹھ کر گفتگو کی جائے۔ جب یہ بعد اور یہ دوری کم ہوگی، قریب آئیں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، تو یقیناً انسانیت کا درد اور انسانیت کا احساس تو ہر دل میں ہے، اور اس سے وہ دوریاں کم ہوگی اور ہم ایک دوسرے کو سمجھنے میں بہت آسانی اور بہتری ہو سکے گی۔ خالی مسجد در حقیقت ایک کتاب نہیں، ایک کانسیپٹ ہے، اور ایک ایسا کانسیپٹ جو ریولوشن لانے والا ہے۔ آج تک مسجدوں کو ہم نے یا تو نماز کے وقت 3-4 منٹ، 5 منٹ یا 10 منٹ استعمال کے لیے دیکھا، اس کے بعد وہ بند کر دی جاتی ہیں۔ لیکن نیا یوتھ کمیونٹی کے نئے ٹرسٹیز، نئے ائمہ کرام، علماء کرام اب یہ بات کہنے لگے ہیں کہ مسجدوں کا استعمال دور نبوت میں جس طرح ہوتا تھا اس طرح کیا جانا چاہیے۔ اس پوری بات کو سم اپ کر کے گلوبل کیئر نے یہ کتاب چھاپی ہے، اور یہ کتاب کسی بھی مسجد میں اب مسجد ریولوشن کے نام سے جانی جائے گی۔ 5 سال بعد، 10 سال بعد اس کتاب کے منصوبے پر جب مسجدیں عمل کریں گی، ٹرسٹیز عمل کریں گے، تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کتاب اتنی بڑی ریولوشن لانے کا ذریعہ بنی تھی انشاءاللہ۔ آج یہاں پہ اسلام جم خانہ میں بامبے میں ایک پروگرام ہوا جہاں پہ بامبے کے مساجد کے ذمہ داران جمع ہوئے تھے، اور ایک چھوٹا سا کتابچہ یہاں پہ ریلیز ہوا ہے، بک ریلیز ہوئی ہے، اس کا نام ہے مثالی مسجد۔ یعنی مساجد کو صحیح معنوں میں مسلمانوں کے مرکز بنایا جائے۔ یہ صرف عبادت کے مراکز نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے مراکز، دعوت کے مراکز اور خدمت خلق کے مراکز بن جائیں۔ وہاں پہ سارے خیر کے کام وہاں سے کرے جائیں، وہاں سے برائیاں ختم ہوں اور وہاں سے اچھائیاں عام ہو جائے۔ اس کے لیے کوششیں ہوئی۔ وہاں پہ ہیلتھ کیمپ ہو سکتا ہے، وہاں پہ بلڈ ڈونیشن کے کیمپ ہو سکتے ہیں، خدمت خلق کے سارے کام مساجد میں ہونا چاہیے، اور تعلیم و تربیت کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ شہر میں بامبے میں خاص طور پر بڑی بڑی مساجد ہیں، 3 منزلہ 4 منزلہ، اور آزو بازو محلے میں، کالونی میں، سلم علاقے میں گھروں میں بچوں کو بیٹھ کر پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو کیا ہی بھلا ہوگا کہ اوپر کا فلور جو صرف جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ 45 منٹ کے لیے استعمال میں آتا ہے اور باقی پورا ہفتہ بھر خالی رہ جاتا ہے، وہاں پر اوپر کے فلور پر فولڈیبل اور موویبل
ऐसा फ्लोर फर्नीचर जिसको फोल्ड करके बाजू हटाया जा सकता है, रखा जाए और नमाज के वक्त उसको फोल्ड करके हटा दिया जाए, बाकी वक्त फिर लगा दिया जाए। महल्ले के बच्चे अपनी किताबों के साथ आएँ, वहाँ पर बैठकर सेल्फ स्टडी करें। ये बाबरकत मुतबर्रिक और पुरनूर मुकाम पर बच्चे बैठ के स्टडी करेंगे तो फोकस करेंगे। घर में डिस्टर्बेंसेस हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, घर में जगह नहीं है, इस तरह से ये बच्चे मस्जिद से जुड़ेंगे। अज़ान हो जाए तो नीचे जाके नमाज़ पढ़ लेंगे और महल्ले के बड़ों से मुलाकातें करेंगे और ये मस्जिद से जुड़ जाएंगे तो ये बच जाएंगे। वही नस्ल बच पाएगी जो मस्जिदों से जुड़े हुई है। जो मस्जिदों से दूर है उनके बचे रहने का बहुत ही कम गुंजाइश है। इसलिए इस मस्जिद स्टडी सर्कल के नाम से एक तहरीक चली है। हम बॉम्बे बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में मस्जिद के ऊपर के फ्लोर में फर्नीचर रखकर वहाँ पर मस्जिद स्टडी सर्कल बनाना चाहते हैं। इसके सारे तफसीलात बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन.org पर हासिल किए जा सकते हैं और ऐसे मैन्युफैक्चरर्स का हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो इसका ख़ास फर्नीचर बनाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट बुक का इजरा हुआ है, इनॉग्रेट हुआ है या तो बुक रिलीज़ हुआ है। और कॉन्सेप्ट बुक ये है कि हमारे पास बहुत सारी जगह हैं मस्जिदों के अंदर, कई स्क्वायर फीट मतलब कई हज़ार स्क्वायर फीट से, उसको हम लोग और पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। नमाज के औकात में तो इस्तेमाल होती है अल्हम्दुलिल्लाह इबादत के लिए, लेकिन उसके अलावा भी जो जगह खाली होती है तो वहाँ पर हम कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट के लिए, यूथ एंगेजमेंट के लिए और सोशल एक्टिविटीज़ को और बढ़ाने के लिए और लोगों के वेलफेयर के लिए कैसे काम हो सकता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और रिलीजन। मस्जिद की तरफ में जो भी लोग नीडी हैं या जो परेशान है, जिनको ज़रूरत है, मस्जिद के अहाते से उनके लिए कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है, उनको कैसे फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। ये एक कॉन्सेप्ट बुक है जिसको हमने लॉन्च किया है, जिसके अंदर हमने कई सारे सजेशंस दिए हैं कि हम और कैसे कैसे इसके अंदर बेहतर काम कर सकते हैं। यही था आज का मेन प्रोग्राम। ख़ास तौर पे अगर देखा जाए मस्जिदों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके फ़ायदे नहीं उठा पाते जो इलाके के लोग। जी, इस बुक के अंदर ऐसी क्या चीज़? मसला ये है कि हम बहुत सारे लोग वो चाहते हैं कि मस्जिदों के अंदर और काम हो, बहुत सारे लोग ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आइडिया नहीं है कि करें क्या, शुरुआत कहाँ से करें। और हम शुरुआत करें तो हमारे पास रिसोर्सेज कैसे मिलेंगे, हमारी शुरुआत होगी तो हमको नॉलेज कहाँ से मिलेगा कि हम करें क्या और किस डायरेक्शन में जाएं। तो ये बुक डायरेक्शन दिखाती है, ये बुक कॉन्सेप्ट शेयर करती है, ये बुक स्टार्टअप शेयर करती है कि शुरुआत कैसे की जाए, ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, बड़ी मस्जिद में क्या ऑप्शन है, छोटी मस्जिद में क्या ऑप्शन है, मस्जिदों के अंदर बच्चों के लिए, यूथ के लिए, लेडीज़ गर्ल्स के लिए क्या क्या हम एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकते हैं जिससे उनको बहुत फ़ायदा हो जाए। तो आइडिया शेयरिंग की बुक है ये। लोगों को सोचना है, करना है, सोचते हैं करने के लिए लेकिन कर नहीं पा रहे कहीं ना कहीं, तो इसकी शुरुआत यहाँ से इंशाल्लाह हो सकती है। बुक लॉन्च के बाद कोई आइडियल मस्जिद आपके दिमाग में है कि ऐसा मॉडल हो? जी, कि खाली बुक लॉन्च तक ही मुझे नहीं, इसमें हमने 2-3 अनाउंसमेंट हुए हैं प्रोग्राम के अंदर। पहला अनाउंसमेंट तो ये है कि बुक के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो शेयर किया है, किसी भी मस्जिद को अगर इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो ग्लोबल केयर फाउंडेशन की टीम उनको पूरा असिस्ट करने के लिए, कंसल्टेशन के लिए और बेसिक सपोर्ट्स के लिए हम रेडी है वो करने के लिए। सेकेंडली AMP से आमिर इदरीसी ने अनाउंसमेंट किया कि वो 2 मस्जिद को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिनको भी ऐसे एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो AMP फुल्ली सपोर्ट करेगी उनको रिसोर्सेज के लिए। और एजुकेशन से रिलेटेड मस्जिद में कहीं भी काम करना हो तो AMP की पूरी टीम रेडी है। लीगलिटीज़ जैसे मस्जिद के डॉक्यूमेंटेशंस, मस्जिद के अंदर जो अकाउंटिंग्स है, मस्जिद के अंदर जो एक्टिविटीज़ शुरू करने के बाद में जो फॉर्मेलिटीज़, फॉर्म्स, रिपोर्टिंग्स, उस लिहाज से अगर कोई भी मदद चाहिए रहेगी तो हम एज अ ग्लोबल केयर फाउंडेशन हम पूरी तरीके से तैयार हैं। एक्टिविटीज़ की 2-3 बात बता सकते हो कि नमाज और कुरान शरीफ के अलावा वहाँ पर एक्टिविटीज़ मतलब क्या क्या 2-3 बात? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने इसको फोकस किया है एरिया सर्वे, इलाके में मामला क्या है, इलाके में एजुकेशन स्टेटस क्या है, इलाके में मेडिकल हेल्थ का स्टेटस क्या है, उसको मालूम करने के लिए बेसिक सर्वे किया जाएगा यूथ के ज़रिए, स्टूडेंट्स के ज़रिए, जो वहाँ पे रहने वाले, खेलने वाले बच्चे, उनके ज़रिए। एक तो ये है कि जितना अच्छा हम सर्वे करेंगे उतना ही हमें अपने इलाके का पहचान मिलेगी कि हमारे इलाके में मसला क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर स्टडी सेंटर बनाए जा सकते हैं, वहाँ पर मैट्रिमोनियल काउंसलिंग सेंटर बनाए जा सकते हैं, प्री मैरिज काउंसलिंग सेंटर बन सकते हैं, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग सेंटर बन सकते हैं,
फैमिली डिस्प्यूट्स के काउंसलिंग सेंटर बन सकते हैं। तो इतने सारी चीज़ें हैं जो आराम से कर सकते हैं, बहुत बड़ा कोई खर्चा नहीं है। यही है कि हमारे इमाम साहब, हमारे जो नियर बाय रहने वाले अच्छे एडवोकेट, अच्छे डॉक्टर्स, उनको रिक्वेस्ट करके यूटिलाइज़ किया जाए और प्रो बोनो या फिर उनके लिए ऑनरेरियम दे के या तो उनको वॉलंटरी लेवल पे हम लोगों की मदद कर सकते हैं। एक लास्ट सवाल है अभी भाई, अभी हमने बहुत सारे उलमाओं से बात की, इनसे बात की मौलानाओं से, तो उनका कहना है कि ट्रस्टीज जो है वो मानना चाहिए, इसके लिए क्या मुहिम रहेगी? मुहिम की शुरुआत आज से है कि आज प्रोग्राम हुआ है, कन्विंस करने की कोशिश की गई है दानिश्वरों के ज़रिए। इसी तरीके से यही प्रोग्राम को हम सोशल मीडिया और दूसरे ज़रिए से हम वायरल करेंगे ताकि ज़्यादा, अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 100% इम्प्लीमेंट होगा। 100 मस्जिद में से अगर 5 मस्जिद भी अगर इम्प्लीमेंट के लिए तैयार हो गए और वो रोल मॉडल बन जाते हैं तो वो दूसरों के लिए चराग का काम करेंगे, रास्ते का काम करेंगे इंशाल्लाह। तो यही कोशिश है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत हो जाए इंशाल्लाह। इससे है कि मुसलमानों का जो सबसे बड़ा सेंटर है, मरकज़ है, वो मस्जिद है। और मस्जिद अगर किसी मुहिम में, किसी काम में, किसी इनिशिएटिव में मरकज़ बन जाए तो वो काम को कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। हम चाहते हैं कि मस्जिद जो है जहाँ इबादत की जाती है, इबादत के अलावा वहाँ पर जो है तालीम और तरबियत के लिए काम हो, और जो चैरिटी के काम होते हैं, वेलफेयर के काम होते हैं, वो भी मस्जिद के ज़रिए रन की जाए। मुझे लगता है अगर ये हम सब लोगों ने शुरू कर दिया तो पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 3 लाख मसाजिद हैं, और अगर 3 लाख मसाजिद से अगर हम लोगों ने तालीम के उन्वान पर बात करनी शुरू कर दी, चैरिटी पर, वेलफेयर पर बात शुरू कर दी और काम शुरू कर दिया, तो पूरी कौम और पूरे मुल्क की तरक्की को कोई रोक नहीं पाएगा। हमें तो आगे ने बताया कि 2 मस्जिद AMP यानी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे अडॉप्ट की, इसका क्या मतलब है? मैं 2 मॉडल बनाने के लिए, ताकि एक मॉडल बने, लोग जो हैं इसको समझें कि किस तरह से काम होता है, तो हम लोग बम्बई शहर, साउथ बॉम्बे में खास तौर पर 2 अहम मरकज़ी मसाजिद को की जिम्मेदारी पूरी तरीके से लेने को तैयार है कि जहां होने वाला ये सारा काम जो बुक में आप देखेंगे उस तरह के स्टेप बाय स्टेप सारे काम को AMP अंजाम देगी इंशाल्लाह। उसकी पूरी जिम्मेदारी AMP ले लेगी। जैसे पहली मस्जिद जो है वो मदनपुरा की सुन्नी बड़ी मस्जिद होगी, उनको हमने रिक्वेस्ट डाल दी है, पॉजिटिव बातचीत है, बहुत जल्द आपसे देखेंगे इंशाल्लाह। उसी मस्जिद में हम इसी प्रोग्राम का अगला कड़ी जो है उसी मस्जिद में करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।